الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. یہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے. نماز کے صفت کا بیان چل رہا ہے کہ تشہد میں جب بیٹھے تو کیسے بیٹھے. آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ایک ہی تشہد ہے اور اس میں بتایا تھا کہ پاؤں موڑ کر کے بایاں پاؤں موڑ کر کے اسی پر سرین رکھنا چاہیے, دائیں پیر کو کھڑا رکھنا چاہیے, جسٹ لائک دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے. اور اگر دو تشہد ہے تو پہلے تشہد میں بیٹھنے کی جو کیفیت بتایا کہ پاؤں موڑ کر کے بایاں پیر موڑ کر کے بیٹھیے یا داہنے کو ایسے گاڑیے. لیکن اگر دو تشہد والی نماز ہے جیسے کہ 3 رکعت 4 رکعت تو آخری تشہد میں بائیں سرین کو زمین پر ٹیکیے اور داہنے پیر کو گاڑیے, کھڑا کیجیے اور بائیں پاؤں کو پنڈلی کے دائیں طرف نکالیے اور داہنا پیر گڑا رہنا چاہیے. اگر سہولت ہو, آسانی ہو تو ایسا ہی, نہیں تو پھر دونوں پیر کو ایسے بچھا دیجیے داہنے طرف, جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گھٹنے کے درد کی وجہ سے ایسا کر پا رہے ہیں, نہیں پاؤں کھڑا کر پا رہے ہیں دایاں پاؤں. بہرحال اس کے بعد بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں. کہا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنا پر رکھتے تھے, ایسے انگلی پھیلا کے رکھیں, مٹھی بند کر کے نہ رکھیں, ایسا رہے کہ جیسے کہ آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں گھٹنے کو, اس طریقے سے پکڑ لیں, ٹھیک ہے. اور داہنے پیر کو بھی, داہنے ہاتھ کو بھی اپنے داہنے گھٹنے پر رکھیں. لیکن اس میں کیفیت یہ ہوگی کہ 53 کی گنتی کے حساب سے کریں. عرب کا اپنا گننے کا طریقہ تھا. 53 جب گنتے تھے تو ایک انگلی موڑتے تھے, جو کالی انگلی ہے چھوٹی والی کنگلیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, اس کو موڑیے, رنگ فنگر کو موڑیے, اور یہ جو مڈل فنگر ہے بیچ والا اس کو بھی موڑ دیجیے, ٹھیک ہے. یہ تینوں انگلی مڑ گئی. اور یہ جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کو بچلی انگلی کے جڑ میں لگا دیجیے. یہ دیکھ لیجیے کیفیت لگانے کی, سمجھا. اور یہ انگلی جو ہے داہنی انگلی سبابہ انگلی یا مسبحہ انگلی جس سے تسبیح پڑھتے ہیں اس کو ہلائیے. جہاں پر دعا ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو, یا اللہم صلی علی, جہاں پر اللہم سمجھا نا. تو اس طریقے سے اب بعض اہل علم نے کہا کہ تشہد کے شروع سے لے کر کے آخر تک اس کو ہلاتے رہنا. اب بعض روایت میں کہ صرف اشارہ کرے. بہرحال اشارہ کرے یا جہاں جہاں پر دعائیہ کلمات ہیں, سمجھا کہ نہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, اللہم انی اسألک علما نافعا. جہاں پر دعائیہ کلمات ہیں وہاں پر انگلی ہلنی چاہیے, بقیہ تشہد میں اشارہ کیجیے. یہ دیکھیے 53 کی گنتی سمجھ لیجیے. ایسے رکھنا ہے کہ تین انگلیوں کو موڑ لیجیے. اب انگوٹھے کو بیچ والی انگلی کے حصے پر دگا دیجیے, ایسے ٹکا دیجیے اور ایسے کیجیے. ایک شکل تو یہ ہوئی. دوسری شکل مٹھی بند کرنے کی یہ ہے کہ 2 انگلی کو, جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہ, اور اس کے بیچ والی جو انگوٹھی پہننے والی انگلی ہے, رنگ فنگر جس کو کہتے ہیں, دونوں کو موڑ لیجیے اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے ایک گول دائرہ بنائیے, سمجھا, اور انگلی سے اشارہ کیجیے. شکل تو یہ ہو گئی. تیسری شکل یہ ہے کہ ساری انگلیوں کو اسے کھلا رکھیے گھٹنے پر, اور صرف جہاں پر آپ کو انگلی ہلانی ہے بیچ پورے تشہد میں اشارہ کیجیے, اور جہاں جہاں پر دعائیہ کلمات ہیں وہاں پر انگلی کو ہلاتے رہیے. 3 کیفیت ہو گئی جی, یاد ہوا نا. بایاں پیر کو تو بائیں گھٹنے پر ایسے رکھنا ہے, انگلیوں کو پھیلا کر کے گھٹنا پکڑ لینا ہے. داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر رکھیے. اس کے بعد 3 انگلیوں کو موڑ کر کے انگوٹھے کو بیچ والی انگلی کے حصے پہ ڈال دیجیے, اور اس کے بعد انگلی سے اشارہ کیجیے. یا 2 انگلیوں کو موڑیے, انگوٹھا اور بیچ والی انگلی سے ایسے گول دائرہ بنائیے, اور اس کے بعد انگلی اشارہ کیجیے. یا ساری انگلیوں کو کھلا رکھیے صرف شہادت کی انگلی سے
اشارہ کیجیے، حرکت دیجیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ دو کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے کہ بائیں ہاتھ کو بایاں گھٹنا پر رکھے، دائیں ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر رکھے، اور 53 کی گنتی گنے۔ عرب والے جب 53 بتاتے کسی کو تو 3 انگلیوں کو موڑ کر کے انگوٹھا کو بیچ والی انگلی کے اندر حساب میں رکھ دیتے یا گھسا دیتے نیچے ایسے، یہ 5 کی شکل ہو گئی گول، یہ 3 کی شکل تھی جو انگلی مڑی ہوئی ہے 3 ہو گئی، یہ گول جو کر دیا یہ 5 نواں ہو گیا، اور انگلی ایسے اشارہ کرتے جی۔ اور مسلم میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمام انگلیوں کو پکڑ لیتے، تمام انگلیوں کو پکڑ لیتے اور صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، سمجھا کہ نہیں؟ قبض اصابعہ کلھا، تمام انگلیوں کو مٹھی بند کر لیتے اور صرف انگلی سے اشارہ کرتے، یا بیچ کا دائرہ بناتے۔ ایک چوتھی کیفیت یہ ہوئی کہ ساری انگلیوں کو کھلی رکھتے اور صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ یہ ترمذی میں روایت ہے۔ چلیے، اب تو یہ بیٹھنے کی کیفیت اور داہنے ہاتھ کی کیفیت آپ کی ہو گئی۔ اب تحیات میں کیا پڑھنا ہے؟ تو 2 تشہد ہے۔ پہلا تشہد جو ہے وہ ہے واجب۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی بھول چک کے اگر کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ کھڑا ہو گیا یا کھڑا ہونے کے قریب ہے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھول کر کے چلا، اور جب تک کوئی سبحان اللہ کہے جب تک وہ کھڑا ہو گیا امام، تو آپ لوگ بھی کھڑے ہو جائیے، اور اس کے لیے 2 سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبر کر لے گا۔ تو واجب اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو سجدہ سہو کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہو، اور رکن نماز اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر نماز ہی نہ ہو۔ تو اگر ہم کھڑے بھی ہو جاتے اور اگر یہ رکن ہوتا تو ہم کو نیچے بیٹھنا تھا، وہ ہم اس کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتے، سمجھ لگے؟ تو پہلا تشہد واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ اٹھ گئے 2 رکعت پڑھنے کے بعد بغیر تحیات کے، اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سلام کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سہو کا کیا، اس کے بعد دائیں بائیں سلام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ واجب ہے۔ اگر رکن ہوتا، جیسے قیام رکن ہے، رکوع سجدہ، اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہر حال میں آپ کو بیٹھنا ہوتا، سجدہ کے۔ لیکن آخری تشہد جو ہے وہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب اس میں کیا پڑھنا ہے؟ تحیات پڑھنا ہے، پھر درود پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنا ہے، اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیرنا ہے۔ تو اب تحیات کا کیا صیغہ ہے؟ 3 4 کلمہ، یا اللہ، ایک دم آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اور بڑا اہتمام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحیات کو سکھانے میں، سمجھا کہ نہیں؟ دیکھیے پہلے حدیث کے لفظ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلی احدکم فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 5 کلمہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 کلمے اللہ کی تعریف کے لیے۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی پر صلاۃ رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ اس کے بعد السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر، 3 جملہ ہوا۔ اور چوتھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہو گیا تحیات مکمل۔ اب دیکھیے اس کے بعد فرمایا کہ پھر آدمی کو جو دعا پسند ہو دنیا آخرت کی بھلائی کی وہ دعا کرے، لیکن یہ آخری تشہد میں کرے، کیونکہ پہلے تشہد میں ہم کو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، تو اس لیے یہ آخری تشہد ہے۔ اچھا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، لفظ بخاری کا ہے جو یہاں ذکر کیا گیا۔ نسائی میں ہے کہ ہم لوگ قبل اس کے کہ تشہد فرض کیا جائے، اس کا مطلب کہ تشہد فرض ہے، تو ابھی میں نے بتایا کہ پہلا تشہد فرض اور واجب ہے کہ اگر اس کو آدمی غلطی سے چھوڑ دے تو سہو سہو کرے گا، جان بوجھ کے چھوڑے گا نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن آخری جو تشہد ہے وہ فرض واجب ہونے کے ساتھ ساتھ رکن نماز بھی ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، تشہد یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تشہد سکھایا،
حدیث آتی ہے کہ ہم کو تشہد سکھایا بخاری شریف میں، اور میرے ہاتھ کو پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے دونوں دستے مبارک کے درمیان میرے ہاتھ کو رکھا، دو ہاتھوں کے درمیان اپنے میرے ہاتھ کو لیا تاکہ پوری توجہ ہو ان کی، اور محبت کا اظہار فرمایا تھا کہ پورا اٹینشن توجہ سے وہ سنیں جو میں ان کو سکھا رہا ہوں، اور تحیات آپ نے سکھایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ دوسروں کو سکھائیے۔ ایک تو یہ تشہد ضروری ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے سکھاتے تھے تشہد جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت سکھایا جاتا ہے، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس لیے اہتمام کی ضرورت ہے کہ آپ اس تحیات کو صحیح کیجئے اور صحت کے ساتھ پڑھیے۔ اب معنی سن لیجئے کتنا اچھا ہے، کہا جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے فلیقل، تو کہے تحیات میں کیا کہے، التحیات للہ، تحیہ کہتے ہیں عظمت کی کلمات کو، سمجھا کہ بزرگی کی کلمات کو، سمجھا، التحیات للہ، تحیہ تعظیم کی کلمات کو، ہر طرح کی تعظیم اللہ کے لیے، ہر طرح کی مکمل تعظیم اللہ کے لیے۔ ہم باپ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ماں کی بھی کرتے ہیں، اپنے استاد کی بھی کرتے ہیں، اپنے بڑے کی کرتے ہیں، لیکن ایک محدود دائرے میں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے مکمل تعظیم، ہر طرح کی عظمت کا مالک اللہ ہے، کیا کرنا۔ اور اس کے تحیات کے معنی میں بقا اور دوام بھی ہے کہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ہر طرح کی عظمت، بزرگی و بڑائی اور ہمیشگی اللہ کے لیے، التحیات للہ، اللہ کے لیے۔ والصلوات، اور تمام نمازیں اللہ کے لیے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو فرض نماز ہو کہ نفل نماز ہو، ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے۔ اگر ایک رکوع ہم دوسرے کے لیے پڑھیں، رکوع تو دور کی بات ہے، اگر ایک سجدہ اگر ہم دوسرے کے لیے کریں تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ تمام نمازیں اللہ کے لیے۔ والطیبات، اور پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہمیشہ پاکیزہ کلمات بولنا چاہیے۔ اللہ پاکیزہ ہے، خود پاکیزہ ہے، اس کی تمام صفات پاکیزہ ہے، اس کا ہر قول پاکیزہ ہے، اس کا ہر کام پاکیزہ ہے، اس کی شریعت قرآن اور حدیث پاکیزہ ہے۔ چنانچہ کہا گیا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال قبول کرتا ہے۔ چوری چماری کر کے لائے، صدقہ خیرات کر دیا، حرام کمائی کر کے لا رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لا يقبل اللہ، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ بدعت کا کام کر رہے ہیں، شرک کا کام کر رہے ہیں، ناپاک کام کر رہے ہیں، اللہ کبھی آپ کی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو دیکھ لیا کتنے اچھے لفظ ہوئے، التحیات للہ، عظمت، بقا، دوام اللہ کے لیے، تمام نمازیں اللہ کے لیے، تمام پاکیزہ کلمات اور تمام پاکیزہ خوبیاں اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ ہم اپنے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سمجھے کہ حاضر ہیں، اور ہم پکے ارادے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں؟ نبی پر سلامتی بھی کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت السلام علیکم کہتے ہیں، ہاں، اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی تحیات اپنی جی میں ہی پڑھتے تھے، بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں۔ خود مدینہ کی دوسری مساجد میں بھی لوگ یہی پڑھتے تھے، السلام علیک ایھا النبی، تو وہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے؟ اور آپ مدینہ میں ہیں، مکے میں لوگ نماز پڑھ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی کہہ رہا ہے، تو یہ سننے والی بات نہیں ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ یہ دعا ہے آپ نے سکھائی ہے ہمارے اور آپ سب کے سلام کو، چاہے نبی کی زندگی میں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، یا جو آپ کے زمانے میں دوسری مساجد میں پڑھتے تھے، یا جو آپ کے انتقال کے بعد جو ساری دنیا میں لوگ بھی پڑھتے ہیں، السلام اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ یہ جو خطاب والا انداز ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم گویا کہ پکے ارادے کے ساتھ اور نبی کو مراد لے کر کے کہ یہ سلامتی ہم کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے یہ سلام نہیں ہے جیسے ہم راستہ چلتے چلتے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، وہ ہماری طرف توجہ کرتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور یہ سب ہم لوگوں کے سلام کو فرشتے لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی جو کیفیت ہو وہ اللہ جانے، وہ تو علم غیب کی بات ہے، قبر میں کیسے سلام پہنچایا جاتا ہے،
ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور کہا کہ میری امت کا صلاۃ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے نبی، آپ کے لیے سلامتی ہو، اللہ آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک رکھے، آپ کے دین کو بھی سلامت رکھے۔ سلامتی آپ پر ہو کا مطلب کہ آپ پر ہو اور آپ کے دین پر ہو، کسی طرح کی کوئی اذیت اے نبی آپ کو نہ ہو، ہر عیب سے، ہر تکلیف سے، ہر بلا سے، پریشانی سے آپ دور رہیں، دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا سے اونچا مقام عطا فرمائے، اور برکت کے معنی اضافہ، خوب خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیوں سے آپ کو نوازے۔ کیا بات ہے کہ آپ کے ذریعے ہم کو ہدایت ملی، سمجھا کہ نہیں؟ وہ برکات۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اب اپنے لیے سلامتی کی دعا کریں، السلام علینا، سلامتی ہو ہمارے اوپر، اللہ کی سلامتی ہو ہمارے، اللہ ہم کو ہر آفت بلیات سے محفوظ رکھے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کی سلامتی ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اب دنیا میں جتنے نیک بندے ہیں، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں اپنی نماز میں، اور اس دعا اس کو پہنچ رہی ہے۔ زمین میں حدیث ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو زمین اور آسمان میں جتنے بھی نیک بندے ہیں سب کو، ہر مسلمان کا ایک دوسرے کو سلام، اور یہ دعا اس کے لیے پہنچتی ہے۔ بتائیے تو یہ نماز کی کتنی بڑی خوبی ہے، اور یہ مسلمان ہونے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو تحیات میں وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر، صالح بندوں پر۔ اگر آپ صالح ہیں، نیک ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے اس کی دعا آ رہی ہے۔ فرشتوں کو سلام جا رہا ہے، جو مومن جن ہیں ان کو آپ کی یہ سلامتی جا رہی ہے، فرشتوں کو جا رہی ہے، جنات جو مومنین ہیں ان کو جا رہی ہے، دنیا کے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو جا رہی ہے سلامتی۔ ہر ایک دوسری جگہ پڑھ رہا ہے، ہر پڑھنے والے کی طرف سے سلامتی کی دعا ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے اپنی ذات پر سلامتی بھیجے، اس کے بعد دوسرے کے لیے، اللہم اغفر لی واغفر للمسلمین والمسلمات، اللہ میرے گناہ کو بخش دے اور پھر مسلمانوں کے گناہ۔ پہلے اپنی ذات کو پیش کرو، اس کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھ کو بخش دے اور میرے ماں باپ کو۔ باپ ماں کا بھی ذکر بعد میں آئے، پہلے اپنی ذات سے شروع کرو دعا کے اندر، آپ سمجھے نا؟ تو السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر اللہ تعالیٰ کی، اور وعلی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں ان پر سلامتی ہے۔ 3 جملہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، دل سے گواہی دیتا ہوں، کوئی شک نہیں ہے ہمارے ایمان میں، اور زبان سے گواہی دیتا ہوں پوری سچائی، امانت داری، یقین اور علم کی بنیاد پر کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لیے لائق نہیں ہے، سوائے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، اللہ کے سوا جس کی کوئی پوجا کی جا رہی ہو، قبر کی پوجا کی جا رہی ہو، کہ بت کی پوجا کی جا رہی ہو، کہ پیڑ پودوں کی پوجا کی جا رہی ہو، کہ آگ اور دریا اور سمندر کی پوجا کی جا رہی ہو، کہ پہاڑ کے سامنے لوگ جھکے ہوئے ہوں، کہ قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہو، سب شرک ہے، سب باطل ہے۔ یہ سارے معبود جن کی دنیا پرستش کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، سب باطل ہے۔ ایک معبود برحق کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ حق معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سچا معبود ایک اللہ ہے، یہ معنی کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود سوائے، نہیں معنی نہیں ہوا صحیح، ابھی کیا بتایا؟ نہیں ہے کوئی معبود، مگر معبود تو ہزاروں ہے، لاکھوں ہیں، حق معبود نہیں ہے، یہ معنی کرنا ہوگا کہ سچا معبود نہیں ہے، حق معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی۔ معبود تو دنیا میں ہزاروں ہے، لاکھوں کروڑوں، تو آپ یہ کہیے گا کہ معبود نہیں ہے، مگر اللہ کہے گا وہ معبود تو اب چلو دکھا دیتے ہیں، بڑکا بڑکا بت سب کھڑا ہوا ہے، یہ معبود بنا ہوا ہے، چلو مزار دکھا دیتے ہیں، کتنا لوگ سجدہ کر رہا ہے اس کے اوپر۔ تو معنی کرنا پڑے گا کہ حق معبود نہیں ہے، یہ جتنے معبود ہیں وہ سب باطل ہیں۔ قرآن نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق، یاد رکھو کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور لوگ دنیا والے اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ تو معنی ہوگا لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جب تک کہ برحق اور حق اور سچ نہیں لگائیے گا کلمے کا معنی صحیح نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، اور میں گواہی دیتا ہوں دل کے یقین کے ساتھ، زبان کی سچائی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی العربی، محمد بیٹے عبداللہ کے، سمجھا کہ عبد المطلب کے پوتے، ہاشم کے پڑپوتے، قبیلہ قریش مکہ کے، جن کو اللہ نے 40 برس کی عمر میں نبی بنایا، 13 سال مکے میں ٹھہرے، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، گھر بار لٹا کر کے آئے مدینہ، 10 سال مدینہ میں رہے،
63 سال کی عمر میں آپ نے سوموار کے دن وفات پائی۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ پر جو کتاب نازل کی اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو قرآن اور قرآن کی جو تشریح ہے، حدیث، قرآن کا جو معنی مطلب بیان کیا آپ نے اپنے قول اور فعل سے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جو شریعت اللہ نے آپ پر اتاری سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اللہ کے بندہ ہے۔ وہ جس طریقے سے ہم اللہ کے بندہ، ویسے وہ بھی اللہ کے بندے، یعنی وہ رب نہیں ہے، وہ بھی اسی اللہ کی بندگی کرتے تھے جس کی بندگی ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرے گا تو بھی کافر ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہو اور کوئی ان کے سامنے سجدہ کرے تو آپ اس کو بھی کافر سمجھ کے رکھتے۔ اگر اس سے جنگ کرنے کی نوبت آوے تو آپ خود اس سے جنگ کریں، آپ سمجھتے گے؟ تو جس اللہ کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس اللہ کی وہ پرستش کرتے تھے، سارے انبیاء اسی اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ تو وہ بندے ہیں، معبود نہیں ہیں، رب نہیں ہے، کسی کو پیدا کرنے والے، روزی دینے والے، مارنے جلانے والے نہیں ہیں۔ ہاں وہ رسول ہو، لیکن ہاں عام بندوں سے ہٹ کر کے معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے والے ہیں۔ جو شریعت اللہ نے ان پر اتاری ہے قرآن حدیث کے شکل میں، اس کو تمام انسانوں پر، جب سے آپ نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، اس وقت سے کہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اور جنات، سب کے رسول ہیں آپ۔ اب جس نے آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کی پیروی کی وہ جائے گا جنت میں، لیکن جو آپ کو نہیں مان رہا ہے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، وہ بھی نبی کی امت ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نبی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ انکار کر رہا ہے آپ کا، وہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، کسی دھرم کا رہنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نبی ہو جانے کے بعد اور میرے متعلق کسی کو خبر لگ جائے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ چکا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ میرا کلمہ پڑھے بغیر ایمان لے آتا ہے، تو وہ جہنمی ہوگا، ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ سمجھ لیں گے؟ تو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے رسول اور نبی آپ ہی ہیں۔ امت دو ہوتی ہے، ایک امت وہ ہوتی ہے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تو اس کو امت اجابت کہتے ہیں، جس نے قبول کیا، اسے الحمدللہ ہم لوگ ہیں۔ اور وہ امت جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ امت دعوت ہے، کہ اس کو دعوت ملنی چاہیے اور دعوت دی جانی چاہیے۔ سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلائے اور اس کی عزت کو بڑھائے۔ سمجھنا کہ تو یہ کلمہ آپ کا ہو گیا، معنی سمجھ گئے؟ کتنا پیارا ہے لفظ، التحیات للہ، عظمت اور بڑائی اور بزرگی کے تمام کلمات، تمام نمازیں، تمام پاکیزہ کلمات، ذکر و اذکار، جتنا کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اللہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک رکھے، آپ کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آپ کے دین کی حفاظت فرمائے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے، اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور آپ کے اندر خوب برکت عطا فرمائے، اپنی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے۔ السلام علینا، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندے پر ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہے۔ وہ بھی اللہ ہی کے بندے تھے، معبود نہیں تھے۔ اللہ سے مانگنا ہے، نبی سے نہیں مانگنا ہے، نبی سے امید نہیں لگانا ہے، نبی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، نبی سے خوف نہیں کھانا ہے، کھانا ہے اللہ سے۔ جو عبادت وہ ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے۔ الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد اب درود کا ذکر آتا ہے، جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال بشیر بن سعد یا رسول اللہ امرنا اللہ تعالی ان نصلی علیک یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک؟ قال فسکت ثم قال قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تھوڑا سا لفظ بدلا ہوا ہے، ہم لوگ جو عام طریقے سے یہاں پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خالی صلیت اور بارکت، یہ لفظ بدل رہا ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ٹھیک اسی جملے کو دوہرا دیجئے، بارک کہہ دیجئے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت آسان ہے، جو لوگ نہیں جانتے سیکھیے ایک دوسرے کو پکڑ کے۔
کہا ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر صلاۃ بھیجیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجو۔ تو کہا یا رسول اللہ سلام بھیجنا تو آپ کو آپ پر جانا کہ کیسے سلام بھیجے؟ تحیات میں السلام علینا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو سلام جان لیا کہ کیسے آپ پر سلامتی بھیجنی ہے، سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ فکیف نصلی علیک، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ صلاۃ کا معنی کیا ہے کہ جب ہم کہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد پر صلاۃ بھیج کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرما، ان کے ذکر کو بلند کر، ان کے نام کو، ان کی عزت کو بلند کر، یہ معنی ہے جس کو ہم لوگ اردو میں معنی کرتے ہیں درود کا، لیکن یہ وہ مفہوم کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نبی ہمارے نبی پر صلاۃ بھیج، تو ہے کہ اللہ آپ کا ذکر اور آپ کی تعریف فرشتوں کے درمیان فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نبی کا تذکرہ اور ان کی خوبیاں، ان کی بڑائی فرشتوں کے درمیان فرما، یہ معنی ہوتا ہے زبردست۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج، فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر فرما، ان کی تعریف اور توصیف کر۔ وعلی آلہ، وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد کی آل پر۔ آل کا کئی معنی ہوتا ہے، ایک آل کا خاص معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو خاندانی قرابت مند ہیں، اور مومن کے آل وہ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے مراد آپ کے مومن قرابت مند، ورنہ آپ کا سگا چچا ابو لہب جہنمی ہے، کافر۔ تو جو آپ کے خاندان کے قرابت مند جو مومن تھے وہ آپ کی آل تھے، یہ ہمارے آل اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بیٹے کے بارے میں جو ان کا خود کا بیٹا تھا، بلد تھا لیکن مومن نہیں تھا، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا اہل نہیں ہے، وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ مومنوں کے نبی کے اہل وہ ہوتے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سوچ، تو آل سے مراد آپ کے مومن قرابت مند ہیں۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے اصحاب، صاحب کی جگہ ساتھی لوگ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں ہی مرے ہوں، ان کو صحابی کہتے ہیں، جن کا بڑا درجہ ہے امت میں، سب سے اونچا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اور اتباع پیروکار، جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو کہیں پر لوگ ایسے بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نہیں، نماز میں نہیں، عام طریقہ سے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد و اصحابہ و اتباعہ، نہیں سمجھا؟ آل الگ بولے، اصحاب الگ بولے، اتباع الگ بولے، تو آل سے مراد مومن رشتہ دار، اصحاب سے مراد آپ کے صحابہ کرام، اور اتباع سے مراد قیامت تک کے جو مومنین ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، وہ سب آگے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ سب کچھ اصحاب اور اتباع نہ بولے، صرف آل بولے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو نبی کی اولاد میں آپ کے جتنے پیروکار ہیں، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ کی پیروی کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے خاندان کے رشتہ دار ہوں، مومن صحابہ کرام ہوں، یا امت کا کوئی بھی شخص ہو قیامت تک، وہ سب نبی کی آل میں داخل ہیں۔ بات سمجھ جائے گی؟ تو جب ہم کہا کہ اے اللہ نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج اور آپ کی آل پر، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے مومن رشتہ داروں پر، صحابہ کرام پر، اور دنیا کے تمام مومنین کے اوپر اللہ تیرا صلاۃ ہو، یعنی تو اس کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرما اور اس کی تعریف فرما۔ کتنی بڑی دعا ہے! جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرشتوں کے درمیان کیا، اور ابراہیم کی آل میں تو نے برکت عطا فرمائی، باری کا مطلب برکت عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی اور پیغمبر آئے، وہ سب کس کی اولاد میں آئے؟ ابراہیم کی اولاد میں آئے۔ جی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ کہتا ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کو خاص کر دیا کہ اب کوئی دوسرے خاندان سے کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں برکت دے۔ ہم آل اولاد کے اندر ہیں جو عالم علماء ہیں، جو آپ کی دعوت پیش کر رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی دعوت پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کا مشن اٹھائے ہوا ہے، کیونکہ آپ آئے تھے دنیا والے کو دین سکھانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے۔ تو جو دین پہنچانے کا کام کر رہا ہے، علماء جس کو کہا گیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، عالم نبی کے وارث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سچا وارث بنائے۔ تو یہ دعا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر صلاۃ بھیج،
جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھیجا، اور اے اللہ برکت نازل فرما، خیر کثیر سے، بہت سی بھلائیوں سے اللہ نواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل محمد کو۔ ابھی آپ نے سنا کہ اس میں مومن قرابت مند بھی داخل ہیں، صحابہ کرام بھی داخل ہیں، اور تمام مومنین بھی داخل ہیں۔ تو کہیں پر آل خاص معنی میں آتا ہے، کب؟ جب کہ اصحاب اور اتباع کا لفظ آئے گا، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، تو یہاں پر آل سے مراد آپ کی قرابت مند ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر صرف کہیں صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ تو آل میں تمام داخل ہو جائے گی، قرابت مند بھی، صحابہ کرام بھی، مومنین بھی۔ انک حمید مجید، بے شک اللہ تو حمید ہے۔ حمید کا دو معنی، حامد تعریف کرنے والا، اور محمود تعریف کیا ہوا، یعنی تو تعریف کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی، تو تعریف کرتا ہے تو یہ حامد ہوا۔ اور محمود جس کی تعریف کی جائے، ہر حال میں اللہ تیرے لیے تعریف ہے۔ تو حمید دو معنی میں ہے کہ تو تعریف بھی کرتا ہے اور تو تعریف کے لائق بھی ہے کہ ساری مخلوق تیری تعریف کرتی ہے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، نیک بندوں کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تب تو تعریف کر رہا ہے، اور نیک بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم نہ بھی کریں تو وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ اور مجید عظمت والا ہے، مجد اور بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، کبریائی اور بزرگی والا ہے۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، اور بے شک تو عظمت والا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے صلاۃ کا صیغہ، مسنون صیغہ، جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اسی درس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو دعا اس کے بعد پڑھتے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔